بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم بھوپال شہر پہنچ گئے ہیں اور حاضر ہیں اپنے رفیق گرامی قدر حاجی سلمان صاحب کے دولت کدے پر۔ حاجی صاحب اسی سال ماشاءاللہ حج کر کے لوٹے ہیں۔ ابھی تو ربیع الاول چونکہ دور ہے اور حاجیوں کی دعائیں ربیع الاول تک بھی ان سے دعائیں لینی چاہیے، تو میں چونکہ بھوپال آیا ہوں، ہماری رفاقت بھی ہے اور عمرے کے ساتھی بھی ہیں۔ ہم نے اسی ہال میں بیٹھ کے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں حرم شریف بلا لیجیے۔ ایک صاحب نے ہمیں لائیو خانہ کعبہ دکھایا تھا، میں تو انہیں نہیں جانتا، حاجی صاحب کے ہی کوئی رفیق ہوں گے، انہوں نے ہمیں دکھایا تھا، تو ہم نے یہ دعا کی تھی اللہ ہمیں بلا لیجیے۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی اسی بار ہم رمضان میں دونوں ہی، آپ بھی پہنچے، مجھے بھی اللہ نے حاضری کا موقع دیا، اور پھر مزید یہ ہے کہ حاجی صاحب کے لیے تو یہ بھی اور سونے پر سہاگا کہ حاجی صاحب کو پھر اللہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ پھر حج پر بھی بلا لیا، رمضان بھی وہیں اور ذی الحج بھی وہیں، ماشاءاللہ اللہ بہت مبارک ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہم ایک گفتگو کریں گے، کل ہم نے ایک کلپ ڈالی تھی حزب البحر سے متعلق، تو اس سے جڑے ہوئے جو لوگوں کے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے، تو پھر مجھ پر ایک تقاضا رہا کہ ہم مستقل اس پر الگ سے کلپ ڈالیں تاکہ ایسے اور بھی لوگ ہوں گے جو جن کو یہ سوالات پیش آ رہے ہوں گے مگر وہ ان کا حل نہیں تلاش کر پا رہے ہوں گے۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اب ہم حزب البحر کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ کسی نے کہا کہ ہم اعتکاف نہیں کر سکتے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تقاضا ہے، یہ مسائل ہیں، یہ وہ وغیرہ۔ تو دیکھیے حزب البحر چونکہ ایک بہت بڑا ایک خزانہ ہے، ایک بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں بہت بڑی چیز ہے حزب البحر۔ جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں، بہت بڑی چیز ہے اور مشکل نہیں ہے۔ مزے کی بات ہے کہ مشکل نہیں ہے، 5 وقت کا کام ہے، لیکن 3 روز کی زکوٰۃ کے لیے اعتکاف کرنا یا روزہ رکھ پانا بعض لوگوں کے لیے ان کی اپنی مصلحتوں کے پیش نظر مشکل ہو رہا ہے۔ تو پھر ان سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے روزہ رکھ کر، جس ترتیب سے ہم نے بتایا ہے، ایک مرتبہ چاشت کے بعد، ایک مرتبہ عصر کے بعد، ایک مرتبہ مغرب کے بعد، اس طرح سے 3 روز تک پڑھیں اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر اگلے سالوں میں جب اللہ موقع دے تو پھر اعتکاف کے ساتھ اس کو کر لیجئے گا۔ اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جی اعتکاف بھی نہیں کر سکتے مگر روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی بھی وجہ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی معقول کوئی بھی عذر ہے، مسافر ہے وغیرہ، تو پھر کم سے کم یہ بات ہے کہ بھئی چلیے اخیر درجے میں اس کو بھی نبھائیے، لیکن آپ پڑھ تو لیجئے۔ پھر اس بات کے لیکن نیت کیجئے کہ جیسے بھی ہو اس بار 3 دن تک چاشت، عصر اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ اس طرح سے زکوٰۃ کمپلیٹلی تو نہ صحیح لیکن کم سے کم زکوٰۃ کے ایک عمل میں ہم حصے دار بن جائیں گے، کیونکہ یہ جو دن گزر رہے ہیں ان دنوں میں بڑے بڑے بزرگ اس 3 روزہ زکوٰۃ کے عمل میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بے شمار۔ میں بھی یہاں بھوپال جو آیا ہوں اسی عمل کے اعتکاف کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ تو بہرحال میری گزارش ہے، آپ اعتکاف بھی نہیں کر سکتے، آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کم سے کم جو دوسری شرائط ہم نے بتائی تھیں یا دوسری تفصیلات ہم نے بتائی تھی، کم سے کم ان کو لے کر آپ 3 روز اس کے ساتھ گزار لیں۔ اور کوئی بیچارہ ایسا ہی معذور ہے کہ وہ 3 روز اس ترتیب سے پڑھ بھی نہیں سکتا، پھر اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اخیر درجے میں عصر کے بعد روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنے کا اس کا معمول بنا لیں۔ اگر عصر بعد نہیں ہے ممکن تو چلیے کسی اور وقت صحیح، لیکن بہتر یہ سمجھیں کہ عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد اس کو 1 مرتبہ زندگی بھر پڑھتے رہیں۔ یقین جانیے دشمنوں کی شرارتوں سے، حسد سے، بغض سے اور جناب والا سحر سے، آسیب سے، لوگوں کی نظر لگ جانے سے اور دشمنوں کے غالب آ جانے سے اور کیا کیا بتاؤں میں، ایسی کی بے شمار چیزوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت بھی آپ کو ملے گی، رزق کی برکت بھی ملے گی، ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ اس عمل میں آپ کو ملیں گی۔ تو بہرحال کرتے رہیے۔ کل میں نے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دیا تھا،
وہاں واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا کوئی اور پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو اس کو آپ واضح کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے، اور ان دونوں کلپس کو جو کل والی حزب البحر کی تھی اور آج یہ حزب البحر کی وضاحت میں ہم نے کلپ ڈالی ہے، ان دونوں کلپس کو سب تک شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔